وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ. راستے کلیئر ہو گئے؟ کیا خیال آ رہا تھا آج آتے ہوئے؟ میں سوچ رہی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ جیسے یقین اس طرح آتا ہے نا، کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیسے منظر بدل جاتا ہے. ایک دن ایسے سب کچھ بدل گیا اور فریز ہو گیا، لگا پتہ نہیں کیا ہوگا، اور آج ایسی پیاری دھوپ کہ سب کچھ پگھل رہا ہے. ایون دو اتنا مائنس میں لو ٹیمپریچر ہے لیکن سب کچھ پگھل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے یہ جو بدلتے موسم، خاص طور پہ جب سنو ہوتی ہے نا، اٹس جسٹ سو بیوٹیفل. آپ اس کو اگر ریفلیکٹ کریں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، تو جی بالکل الحمدللہ. لگائیے آیت لگا دیجیے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کس کس کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے؟ ہوگی؟ سنائیں، کوشش کریں. وَإِن كَانُوا. بارک اللہ فیکی. الحمدللہ. دیکھا ذرا دھیان سے سنتے رہیں تو سن کے بھی یاد ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ اور بھی لوگ جب سنانے کے لیے کانفیڈنٹ محسوس کریں، کسی بھی دن یہ ہیپی سرپرائز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں آج کا لیسن کنٹینیو کرتے ہیں. پچھلے دنوں کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ 12:30 ہی یہاں نماز پڑھنے کو کہہ دیتی ہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت زوال ہو چکا ہوتا ہے، گنجائش ہے اس وقت نماز پڑھنے کی. ظہر کو تاخیر سے پڑھنے کا کب حکم ہے؟ جب شدید گرمی ہو، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے، جس کا اب اس حدیث میں ذکر آئے گا اور آپ پڑھیں گے کہ ویسے تو اول وقت پڑھنا پسندیدہ ہے، لیکن جب شدید گرمی ہو تو تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا بہتر ہے. اب اس کی حدیث. حدثنا ایوب بن سلیمان قال حدثنا ابو بکر عن سلیمان قال صالح بن کیسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره عن ابي هريره ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انهما حدثاه کہ ان دونوں نے حدیث بیان کی ہے ان سے. کن کن نے؟ ابن عمر اور ابو ہریرہ نے. کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہ قالا کہ انہوں نے فرمایا، اذا اشتد الحر جب گرمی شدید ہو جائے، فابردوا بالصلاۃ تو نماز ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھو. برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، یعنی ذرا ٹھہر کے پڑھو، یعنی بالکل سورج ڈھلتے ہی نہ کھڑے ہو جاؤ بلکہ ذرا تاخیر کرو. لیکن یہ کن دنوں کی بات ہے؟ جب شدید گرمی ہو، عین دوپہر. اور دوپہر آپ دیکھیں کہ مکہ کی دوپہر اور آج کل کی دسمبر کی یہاں کی دوپہر میں بہت فرق ہے. فإن شدت الحر من فیح جہنم کیونکہ شدت حر یا شدت گرمی جو ہے، گرمی کی شدت جو ہے، یہ جہنم کی بھاپ سے ہے.
یعنی اس کا ریزن جہنم کی بھاپ بتایا گیا یا اس سے بطور مثال یہ بات سمجھائی گئی. تو اب آپ کے ذہن میں رہے کہ ظہر کا ابتدائی وقت کیا تھا اور انتہا کیا تھی، اور گرمیوں میں کہاں تک جانے کی رخصت دی گئی. اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث میں ہوگی کہ ابردو کا مطلب کیا ہے، کتنی ٹھنڈک. یہ تو نہیں کہ عصر کے وقت ہی ظہر پڑی جائے. حدثنا ابن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن المهاجر ابي الحسن سمع زيد بن وهب عن ابي ذر قال اذن مؤذن النبي صلی اللہ علیہ وسلم الظہر. آذان دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے ظہر کی. فقال تو آپ نے فرمایا ابرد ابرد، ٹھنڈا کرو ٹھنڈا کرو. او قال انتظر انتظر، یا فرمایا انتظار کرو انتظار کرو، یعنی ذرا ٹھہر جاؤ. وقال اور آپ نے فرمایا شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے. فاذا اشتد الحر، جب شدید ہو جائے گرمی، فابردوا عن الصلاۃ، تو ٹھنڈا کرو نماز کو. حتی رأینا فیء الطلول، کتنا ٹھنڈا، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. یہ ٹیلوں کے سائے کی بات کیا ہے کہ ظاہر ہے کہ لوگ دور دور سے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، تو اتنی انہیں فرصت مل جائے کہ ٹیلے کا کچھ سایہ ہو جس میں وہ چل کے آ سکیں، یعنی ان کی سہولت کے لیے. یعنی اگرچہ وقت شروع ہو جاتا ہے زوال کے فوراً بعد، لیکن تاخیر کیوں کی جاتی ہے کہ ذرا سا سایہ ہو، ورنہ گرمی جب ہوتی ہے تو شام تک بھی گرمی ختم نہیں ہوتی. تو ابردو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رات کو ٹھنڈک جب ہو جائے تو دن کی نمازیں پڑھ لو. مراد اس سے یہ ہے کہ ایک عین زوال سر پہ سورج ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ذرا سے سائے بننے شروع ہو گئے ہیں. ایک مثل تک تو نہیں گیا، یعنی اس چیز کے قد کے برابر تو نہیں، لیکن اتنا کہ جس سے تھوڑا تھوڑا شیڈ آ جائے اور لوگ اس شیڈ میں گزر کے نماز کے لیے آ سکیں. جو لوگ حج یا عمرے کے لیے گئے ہوں انہیں اس چیز کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ وہاں ظہر کی اذان جو ہے 12:30 ہو جاتی، اور نکلتے نکلتے 10-15 منٹ وہ اور اوپر کر دیتے ہیں نماز شروع کرنے میں. تو اس دوران آپ نوٹس کریں کہ بعض اوقات آپ عمارتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا سایہ آپ کو مل جاتا ہے. یہ اسی طرف اشارہ ہے، یا اسی سنت کی پیروی میں ہے. جبکہ ہمارے ہاں کب شروع ہوتا ہے؟ جب خوب لمبے ہو جائیں. اگلی حدیث ہے حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حفظناه من الزهري عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت ہو جائے گرمی تو کیا کرو، ٹھنڈا کر کے پڑھو نماز کو. فإن شدت الحر، یعنی ٹھنڈک سے مراد یہاں سایوں کی ٹھنڈک ہے. فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے جہنم کی بھاپ سے ہے. واشتکت النار، اور آگ نے شکایت کی، الی ربہا، اپنے رب سے. فقالت، تو کہنے لگی، یا رب اکل بعدی بعدا، اے میرے رب کھا لیا ہے میرے بعض حصے نے بعضن بعض کو. یعنی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے یا اتنی شدید آگ ہے جہنم کی کہ وہ آگ کسی اور کو تو کیا کھائے گی، وہ اپنے آپ کو بھی کھاتی چلی جاتی. یعنی اتنا غضب ہے. اور جیسا کہ آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ سمعوا لها شہیقا وہی تفور، کہ اس کے آوازیں سن رہے ہوں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی اور ہولناک آوازیں اس سے نکل رہی ہوں گی. اور جہنم کے جو مناظر ہیں وہ قرآن پاک میں بہت زبردست طریقے سے بیان کیے گئے، تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی لیونگ تھنگ ہے. جہنم کے کلام کا بھی ذکر آتا ہے، جہنم کی لپٹ کا آتا ہے کہ تدعو من ادبر وتولا، کہ جہنم پکار لے گی، پکڑ لے گی پیچھے سے جو بھی جا رہا ہوگا بھاگ کر، یا جس نے بھی دنیا میں حق سے منہ موڑا. پھر اسی طرح یہ کہ وہ ان کی چہرے کی کھال چاٹ کھائے گی. اور یعنی یوں لگتا ہے کہ جہنم جیسے کوئی زندہ چیز ہے جو یہ سب کچھ کرتی نظر آ رہی ہے. تو اس لیے جب یہاں پر فرمایا گیا کہ جہنم نے کہا کہ اے رب میرے بعض نے بعض حصے کو کھا لیا ہے، یعنی نگلتی جا رہی ہے ہر چیز کو اور بھڑکتی جا رہی ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اجازت دی. وہ کیا تھی؟ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ، نفس کہتے سانس کو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ، ایک سانس سردیوں میں، شتا سردی، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، اور ایک سانس گرمیوں میں. أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، جس کی وجہ سے شدید پاتے ہو تم جو گرمی میں سے، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور شدید ترین پاتے ہو جو تم ٹھنڈک میں سے. زمہریر کہتے ہیں ٹھنڈک کو. چونکہ آپ دیکھیں کہ ہر چیز جوڑے میں بنی ہے، تو اسی طرح جہنم میں بھی جوڑا ہے. جہنم کا ایک حصہ شدید ترین گرم ہے جو آگ ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ زمہریر ہے جو شدید ٹھنڈا ہے، شدید ترین ٹھنڈا ہے، اور اس سے وہ بیلنس قائم ہو جاتا ہے اس کا. اور جب ٹھنڈک والا حصہ سانس لیتا ہے
تو وہ کیا ہے، ٹھنڈ ہو جاتی ہے، یا دوسرے معنوں میں وہ اندر کو سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ ہو جاتی، باہر کو نکالتی ہے تو گرمی پھیل جاتی ہے۔ یہ حدیث جو ہے یہ متشابہات میں سے ہے، اور ایسی احادیث کا معنی کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، چند چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر شاید آپ اس بات کو سمجھ سکیں۔ قرآن پاک میں آپ یہ تو پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم میں سے بہت کم حصہ ملا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر کتنا، الا بما شاء، جتنا وہ خود چاہتا ہے کسی کو دینا، اس سے زیادہ کوئی آگے جا نہیں سکتا، اس کی سرحدوں کو کوئی پار نہیں کر سکتا، اس کے علم تک کسی کی رسائی ہو نہیں سکتی۔ آپ دیکھیں کہ جب مثال کے طور پر سائنس کسی ایسی حقیقت کا انکشاف کرتی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو ہم کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، اچھا یہ بھی سائنس نے ڈسکور کر لیا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کسی بات کے بارے میں بتاتے ہیں جو ذرا حیران کن ہوتی ہے، تو ہم فوراً شک کرنے لگتے ہیں اور بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ 1400 سال پہلے جاہل لوگ تھے، ان کو کیا خبر، اس لیے انہوں نے ایسی باتیں بس ہیپیزڈلی کہہ دی، حالانکہ ہونا یہ نہیں چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ بلیک ہولز کی بات ہر ایک کے کانوں میں پڑی ہوگی۔ اب یہ بلیک ہولز کیا ہیں، کہا یہ جاتا ہے، ایک مفروضہ یہ ہے، مفروضہ اس لیے کہوں گی کہ ابھی حقیقت تو پوری طرح نہیں سامنے آئی، کہ ایک بہت بڑا جائنٹ سٹار جو ہے جب وہ بجھنا شروع کرتا ہے تو اس کا میس جو ہے وہ چھوٹا ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ وہ ایک نقطے پہ آ جاتا ہے، یعنی اتنا کنڈینس ہو جاتا ہے، اور اس کا والیوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انفینٹ ہے۔ اب یہ بات عقل میں آتی ہے کہ کسی چیز کا والیوم انفینٹ ہو اور اس کا میس جو ہے وہ نقطے پہ آ جائے، لیکن ہم بڑے حیران ہو کے اور بڑے خوش ہو کے اس بات کو سنتے بھی ہیں اور ڈسکرائب بھی کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا گریوٹی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی اس میں اسکیپ نہیں کر سکتی۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر اس کے قریب کوئی پلانٹ یا کوئی سٹار آئے تو اس کو سک کر لیتا ہے، بلیک ہول جو ہے۔ ان باتوں کو ہم جب سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو بڑے حیران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا یہ بھی ڈسکور ہو گیا، یہ بھی معلوم ہو گیا۔ لیکن عقل میں نہیں آتی نا کہ ایک چیز کا جو میس ہے وہ چھوٹا سا ہو گیا اور والیوم اتنا بڑا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ نہیں سمجھ آتی نا بات، عقل میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہم مانتے ہیں، جو کہتے ہیں بالکل آمنا و صدقنا۔ جب ہم اسی طرح کلائمیٹ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کس طرح آتے ہیں، تو اس وقت ہم صرف ارتھ کو سامنے رکھتے ہیں، یا ارتھ جس سولر سسٹم میں سورج اور ارتھ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں ارتھ کی حقیقت کیا ہے، ایک نقطے سے زیادہ ہے، یعنی پوری اگر کائنات کا ایک نقشہ سامنے رکھا جائے، ارتھ اس میں نظر ہی نہیں آ سکتی، بہت بڑا بھی نقشہ آپ بنائیں تو ارتھ ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں۔ اب اس میں اگر کوئی چینج کسی لوکل پلانٹ کی وجہ سے آتی ہے تو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم جو ہے وہ حتمی ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہی درست ہے۔ اب پہلے آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے تھے کہ زمین پر جو چینج آتی گرمی سردی کی، یہ صرف سورج کا اثر ہوتا ہے۔ بعد میں یہ کہا گیا جی نارتھ سٹار کا بھی اثر ہے، پھر یہ بھی کہا گیا جی مون کا بھی اثر پڑتا ہے، اس سے بھی وہ ویوز اٹھتی ہیں اور بہت سے تغیرات جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہم نے ایک کے بعد ایک کو اس کا سبب بتایا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک دن ایسا آئے کہ جب ہم یہ سبب بھی ڈھونڈنے تک پہنچ جائیں کہ ہاں بھی جہنم کا بھی اس میں ایک اثر جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کے اندر جو گیسز ہیں وہ جل رہی ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے انرجی اس سے نکل رہی ہے اور طوفان برپا ہے اور وہاں ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ وہ آگ کہاں سے آتی ہے، اس کا سورس کیا ہے، یعنی اس کا انرجی سورس کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں ہمیں، بس اتنا ہم کہتے ہیں کہ جی بہت طوفان برپا ہے آگ کے، وہاں ایک کے بعد ایک وہ اٹھ رہے ہیں سب کچھ۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ جہنم کا جو اثر ہے براہ راست سورج پہ آتا ہو اور سورج سے وہ ہماری زمین تک منتقل ہوتا، یہ بھی ایک مفروضہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی، لیکن چھوٹی سی سمجھنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ تو ایسی احادیث جب سامنے آئیں جو آپ کی عقل کے خلاف ہوں یا سائنس کے مفروضوں کے خلاف ہوں، تو وہ خضر علیہ السلام کی بات یاد کر لیا کریں جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علم اس کائنات کے مقابلے میں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنا ہے جیسے ایک چڑیا کشتی پہ 2 دفعہ چونچ مارے اور اس کے منہ میں کتنا آئے گا، وہ دانا یا پانی کا وہ قطرہ۔ تو اگر ہم نے پانی کے قطرے کو ہی ابھی پایا ہے تو ہمیں یہ حق کہاں سے مل گیا کہ ہم ان احادیث کو جھٹلا بیٹھے۔ بہرحال اللہ عالم بالصواب۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کرو، فان شدۃ الحر من فیح جہنم،
کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے یہ جہنم کی بھاپ ہے. تابع سفیان و یحییٰ و ابو اوانا عن الاعمش. باب الابراد بالظہر فی السفر. سفر میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھنا. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة قال حدثنا مهاجر ابو الحسن مولا لبني تيم الله قال سمعت زيد بن وهب عن ابي ذر الغفاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ابو ذر غفاری کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. فاراد المؤذن للظہر، تو مؤذن نے ارادہ کیا ظہر کی اذان کا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابرد، ٹھنڈا کرو، ابھی ذرا ٹھہر جاؤ. ثم اراد ان یؤذن، پھر اس نے اذان کا ارادہ کیا. فقال له ابرد، آپ نے فرمایا ذرا ٹھنڈا کرو. حتی رأینا فیء الطلول، یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کا سایہ دیکھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے. فاذا اشتد الحر، جب گرمی شدید ہو جائے، فابردوا بالصلاۃ، تو نماز کو ٹھنڈا کر لیا کرو. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں تتفیع یعنی تتمیل. تتفیع کا معنی ہے مائل ہونا، چونکہ قرآن پاک میں یہ لفظ آیا ہے سایوں کے ڈھلنے کے لیے، تو اس سے فے کا لفظ پیچھے آیا ہے. فے الطلول جو لفظ آیا نا، تو فے سائے کو کہتے ہیں. تو یہ تفیع کا مطلب ہوتا ہے مائل ہونا، یعنی سایہ بننا کسی چیز کا. امام بخاری نے چونکہ لفظ قرآن میں آیا اس لیے ابن عباس کے حوالے سے اس کی تفسیر بھی ساتھ ہی بیان کر دی ہے. باب وقت الظہر عند الزوال. ظہر کا وقت زوال کے قریب ہے، یعنی زوال ہوتے ہی. اب میں نے چونکہ وہ پہلے حدیث جبریل اس لیے سنائی تھی کہ ان حدیثوں کو پڑھنے میں آپ کو کنفیوژن نہ ہو کہ جی ایک حدیث میں تو آپ فرما رہے ہیں ٹھنڈا کر لو اور دوسری میں فرما رہے ہیں زوال ہوتے ہی پڑھ لو. تو یہ کیوں ہے ایسا کہ اس میں وسعت ہے اس کے وقت میں. وقال جابر، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بالحاجرۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دوپہر کی گرمی میں پڑھی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی انس بن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے، حینا جس وقت، زاغت الشمس سورج ڈھل گیا، فصلی الظہر تو آپ نے نماز پڑھی ظہر کی. فقام علی المنبر، آپ منبر پر کھڑے ہوئے. فذکر الساعہ، تو آپ نے قیامت کا ذکر فرمایا، یعنی ظہر پڑھا کے لوگوں کو آپ نے قیامت کا ذکر کرنا شروع کیا، کیونکہ بعض اوقات نماز کے بعد آپ تعلیم دیا کرتے تھے. فذکر، تو آپ نے ذکر کیا، ان فیہا امورا عظاما، کہ قیامت میں بڑے بڑے معاملات پیش ہوں گے. امورا عظاما، بڑی بڑی باتیں ہوں گی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، من احبا، جو چاہے جو پسند کرے، ان یسأل عن شیء، کہ پوچھے کسی بھی چیز کے بارے میں، فلیسأل، تو چاہیے کہ پوچھ لے، یعنی جس کو جو پوچھنا ہو پوچھ لے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ منافقین کے بارے میں آپ کو یہ خبر پہنچی تھی کہ وہ آپ کے امتحان کے لیے کہ آپ سچے نبی ہیں یا نہیں آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں. اس پر آپ ناراض ہوئے کیونکہ آپ کی نبوت پہ شک تھا یہ، اور آپ کو جانچنا اور آپ کی نبوت کو پرکھنا کہ واقعی سچے ہیں یا نہیں یہ ایک ناروا بات تھی. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تو نہیں لیا، لیکن آپ نے جنرلی ایک بات فرمائی کہ جس کو جو پوچھنا پوچھ لے، یعنی جو جانچنا ہے جانچ لے کہ میں نبی ہوں یا نہیں. پھر کیا فرمایا، فلا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، لیکن تم نہیں پوچھو گے مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، الا مگر اخبرتکم، میں خبر دوں گا تم کو، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک کہ میں اپنی اس جگہ کھڑا ہوں، یعنی میرے اس قیام کے وقت میں جو پوچھو گے بتاؤں گا، لیکن جب یہاں سے ہٹ جاؤں گا پھر نہیں بتاؤں گا، یہیں پوچھو. فاکثر الناس فی البکاء، تو بہت زیادہ کثرت کی لوگوں نے رونے میں، لوگ بہت رونے لگ گئے قیامت کا ذکر جو تھا. واکثر ان یقول سلونی، اور آپ نے کثرت سے کہا، آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ سلونی، پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے، اور پوچھو، پوچھ لو جو پوچھنا ہے. یعنی آپ بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہے تھے اور لوگ قیامت کے ذکر سے اور آپ کی اس ناراضگی سے رو رہے تھے. فقام عبداللہ بن حذافہ السہمی، عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہو گئے. فقال من ابی، کہنے لگے میرے باپ کون ہے، کیونکہ لوگ ان کو باپ کے معاملے میں بہت تانے دیتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارا یہ باپ اصلی نہیں، تم کسی اور کی اولاد ہو. تو انہیں پریشانی تھی، انہوں نے کہا کہ موقع ہاتھ آیا پوچھنے کا، پوچھ لیتا ہوں. قال ابو کا حذافہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہی ہے. ثم اکثر ان یقول سلونی، پھر آپ نے کثرت سے فرمایا پوچھو مجھ سے، پوچھو مجھ سے. فبرک عمر علی رکبتیہ، تو گر پڑے عمر آپ کے گھٹنوں پر، یعنی آپ کے پاؤں پکڑ لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے گھٹنے پکڑ لیے. اور یہ حضرت عمر کا گرنا کس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دیکھ کر اور لوگوں کے خوف کو دیکھ کر
آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے منانے لگ گئے. فقال، فرمایا، رضینا باللہ ربا، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گئے. ہم منافق نہیں ہیں کہ ہم آپ سے ایسی باتیں پوچھیں جن کو پوچھ کے ہی ہم آپ سے ایمان لائیں آپ پر. وبالاسلام دینا، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گئے. وبمحمد نبیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہو گئے. فسکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا، عرضت علی الجنت والنار، میرے سامنے جنت اور آگ پیش کی گئی، سامنے لائی گئی. آنفن، ابھی ابھی، یعنی اس وقت مجھے ان کا نظارہ کروایا گیا ہے. فی عرض ھذا الحائط، کس طرح؟ اس دیوار کے کونے میں یا اس دیوار کی چوڑائی میں، یعنی یوں لگتا ہے جیسے اسکرین سامنے آ گئی، یعنی اس دیوار پر وہ سب چیزیں مجھے دکھا دی گئیں. آپ دیکھیں کہ ہم آج کے دور میں اسکرین بنا کے اور ایک ملک کی باتیں دوسرے میں دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بڑے ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وہ تمام جدید ایجادات کے ذریعے جو کچھ انسانیت کو آگے ملنا تھا وہ وہیں پر سب کچھ دکھا دیا گیا. چونکہ ایمان بالغیب کی بات تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جاہلیت کے دور میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ نے کچھ اپنا تخیل یا کوئی من گھڑت بات نہیں پیش کی، بلکہ اپنی احساسات کو بتایا کہ مجھے وہ یوں سامنے دیوار پہ نظر آ گئے. فلم ارک الخیر والشر، تو نہیں دیکھا میں نے خیر کی طرح اور شر کی طرح، یعنی جنت اور جہنم کے، یعنی جنت جیسی خیر کوئی نہیں دیکھی میں نے کبھی، اور جہنم جیسا شر کبھی نہیں دیکھا. یعنی یہ دونوں چیزیں بہت سخت تھیں. اب یہاں یہ حدیث امام بخاری پہلے بھی لائے، کتاب العلم میں بھی شاید آ چکی ہے سوال جواب کرنے کے معاملے میں. یہاں پر پھر دوبارہ ذرا تفصیل سے لائے ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ خرج حین زاغت الشمس فصلی الظہر، اس لائن کی وجہ سے یہ حدیث یہاں پر آئی ہے. مواقیت الصلاۃ میں مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کس وقت پڑھا دی؟ اسی وقت جبکہ ابھی سورج ڈھلا ہی تھا. زاغا بس ہلکا سا ڈھلا تھا، یعنی بالکل اول وقت میں پڑھا دی. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن ابی المنہال عن ابی برزۃ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصبح، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھتے تھے. وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، اور ہم میں سے ایک پہچان لیتا تھا اپنے ساتھی کو. جلیس ہم نشین کے معنوں میں، جلسہ بیٹھنے کو کہتے ہیں، جلیس بر وزن فعیل، بیٹھنے والا، فاعل کے معنوں میں. وَيَقْرَأُ فِيهَا، اور آپ پڑھتے تھے اس میں کتنی؟ مَا بَيْنَ 60 إِلَى الْمِئَةِ، 60 سے 100 آیتیں. آپ دیکھیں کہ نماز کتنی لمبی تھی آپ کی فجر کی. کتنی آیتیں پڑھتے تھے فجر کی نماز میں؟ 60 سے 100 آیتیں تک. وَيُصَلِّ الظُّهْرَ، اور ظہر پڑھتے اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، جب زوال ہوتا سورج کو. وَالْعَصْرَ، اور عصر کی نماز پڑھتے. وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ، اور ہم میں سے ایک چلا جاتا تھا. کہاں؟ إِلَىٰ أَقْصَى الْمَدِينَةِ، مدینہ کے دور دراز علاقے میں. اقصا کا مطلب ہوتا دور. رجع والشمس حیۃ، وہاں جا کے وہ واپس بھی آ جاتا دور دراز کے علاقے سے، حالانکہ سورج حیۃ ابھی زندہ ہوتا، یعنی اس کی آب و تاب باقی ہوتی تھی، زرد نہیں ہوتا تھا. مراد یہ ہے. وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وہ کہتے ہیں مجھے بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا تھا. وَلَا يُبَالِي، اور آپ پرواہ نہ کرتے تھے. بِتَأْخِيرِ الْعِشَاء، عشاء کی تاخیر میں. إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ایک تہائی رات تک، یعنی لیٹ کر کے پڑھا کرتے تھے، عشاء کو جلدی نہیں پڑھتے تھے. ثم قال، پھر کہا، إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ، آدھی رات تک. وقال معاذ قال شعبہ لقیتہ مرتن، کہ میں ان سے ملا ایک مرتبہ، یعنی ابو المنہال سے ایک مرتبہ ملا. فقال او ثلث اللیل، تو انہوں نے کیا کہا؟ تہائی رات تک. یعنی عشاء کا وقت میکسیمم کب تک جاتا ہے؟ تہائی رات تک. لفظی ترجمہ یہاں پر ہو چکا، اور اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ یہاں پر اول وقت کی نمازیں یا افضل وقت کی نمازیں بتائی گئی ہیں کہ فجر اندھیرے میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے. یعنی 60 سے 100 آیتیں پڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ کافی ٹائم لگتا ہوگا، اور ابھی وہ ختم کر چکے ہوتے تھے تو تھوڑا تھوڑا ہم ایک دوسرے کو پہچاننے لگتے. یعنی اندھیرے میں شروع کرتے اور روشنی کر لیتے، یعنی پڑھتے پڑھتے روشنی ہو جاتی. تو اگر کوئی شروع ہی روشنی میں کرے تو پڑھتے پڑھتے سورج نکل آئے گا، تو وہ تو اس کا تاخیر کا وقت ہوگا. تو فجر کا افضل اور اول وقت کیا ہے؟ اندھیرے میں ہی شروع کر لیا جائے اس کو. ظہر کا افضل وقت کیا ہے؟ کہ زوال ہوتے ہی شروع کر لیا جائے. عصر کا افضل وقت کیا ہے؟ کہ انسان اتنا فاصلہ طے کر لے اور ابھی یعنی مدینے کے دور دراز علاقے میں جا کے واپس آ جائے اور ابھی سورج جو ہے وہ تپ رہا ہو، یعنی ایک سایہ جس کے برابر ہو جائے. تو یہ عصر کا افضل وقت ہے. مغرب کا یہاں مینشن نہیں کیا، اگر عشاء کا افضل وقت تاخیر کر کے پڑھنا ہے، دیر سے پڑھنا ہے. حدثنا محمد یعنی ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك
انس بن مالک کہتے ہیں قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے بالظہائر، ظہر کی نماز، سجدنا علی ثیابنا، تو ہم سجدہ کرتے اپنے کپڑوں پر، اتقاء الحر، گرمی سے بچنے کے لیے، یعنی ہم زمین پہ سیدھا سجدہ نہیں کر سکتے تھے، سجدہ کرنے کے لیے نیچے کپڑا رکھا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک شخص نے اپنی، جیسے ہم دوپٹہ پہنتے ہیں چادر، تو سجدے میں اگر دوپٹے پر سجدہ کر لیا جائے تو اس سے سجدہ ہو جاتا ہے، وہ مانع نہیں ہے۔ بعض اوقات گرمی کی وجہ سے، بعض اوقات کسی گندگی کی وجہ سے، یا کسی بھی ایسی ریزن سے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ سوال، اگر تکبیر کہتے وقت سامنے رکھی کسی تصویر یا ڈال وغیرہ پر نظر پڑے، یا دوران نماز اس کا خیال آئے کہ سامنے ایسی چیز رکھی تھی، تو کیا اسے ہٹانے کے لیے نماز توڑنی چاہیے یا ایسے ہی پوری کر لینی چاہیے؟ نماز پوری کر لینی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پردہ اتارنے کا حکم دیا تھا، اس میں نماز توڑنے کی بات نہیں ملتی، اگرچہ آپ کی نماز میں بھی اس پردے سے ڈسٹریکشن ہوئی تھی، لیکن آپ نے اسی حالت میں نماز مکمل کی اور نماز کے بعد اس کو اتروایا۔ لہٰذا آنکھیں بند کر لینی چاہیے اور اپنا خیال بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، نماز نہ توڑے۔ نماز توڑنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی نمازی کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اس کو روکے۔ سوال، خانہ کعبہ میں بہت رش ہوتا ہے، طواف کے وقت بعض لوگ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھتے ہیں، جو طواف کرنے والوں کے لیے سخت رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ سخت رش میں آپ ادھر ادھر سے بھی نہیں نکل سکتے، مجبوراً سامنے سے گزرنا پڑتا ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ مجبوری کی بات اور ہے، اگر آپ اس کی نماز کے سجدے کی جگہ کے آگے سے گزریں تو وہاں سے تو ویسے گزر سکتے ہیں، لیکن اگر اتنا ہی رش ہو کہ بالکل نمازی کے ساتھ سے گزر رہے ہیں تو آپ کو گزر جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے رکنے سے پورا ریلا جو ہے پیچھے رک جائے گا اور بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی، اس لیے ایسی مجبوری میں گزرا جا سکتا ہے۔ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا گناہ یہاں یہ ایکسپلین کر دیں، مثلاً ایک کمرے میں جہاں نماز با جماعت ہونے والی ہے، وہاں کچھ لوگ پہلے سنتیں پڑھنے میں مشغول ہوتے ہیں، ایسے میں جب مزید لوگ فرض جماعت میں شامل ہونے کے لیے کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو نمازیوں کو کراس کرنا پڑتا ہے، آگے سے نہ کریں، بیچ میں سے کر کے نکل جائیں۔ یہ کوشش کریں کہ آپ جب نکلنا چاہیں تو ایک جائزہ لے لیں کہ کہاں کہاں سے آپ کو راستہ مل سکتا ہے، کیونکہ جب لوگ سنتیں پڑھ رہے ہوتے تو جڑ کے بعض اوقات نہیں کھڑے ہوتے، تو بیچ میں یعنی آپ سیدھے آ جائیں، پھر آپ دیکھیں تو تھوڑا زگ زیگ ہو کے بھی نکل سکتے ہیں کسی کو بھی کراس کیے بغیر۔ کیا گدھے اور کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی اگرچہ سترا بھی ہو؟ نہیں ٹوٹے گی، اور اس میں ابن عباس کی وہ روایت یاد رکھیے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، پھر میں نے گدھی کو چھوڑ دیا اور خود بھی گزرا صفوں کے آگے سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام میں سے کسی نے ان کو منع نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک اذان نہ سنو نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن چونکہ پاکستان میں خصوصاً ظہر اور عصر کی اذانیں دیر سے ہوتی ہیں، کیا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی، اگر وقت شروع ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، اذان کا سننا شرط نہیں ہے، اور اذان ہوتی اس لیے کہ لوگوں کو بلایا جائے، لیکن اگر کہیں پر عادتاً بہت تاخیر کی جاتی ہے تو ایسی تاخیر میں آپ اس سے پہلے بھی ضرورتاً یا اول وقت کے لحاظ سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح نفل نماز میں قرآن کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، کیا وطروں میں بھی قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس تکلف کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی نفل میں تو یہ ہے کہ لمبی رکعت آپ کو کرنی ہے، تو وطر میں کوئی مجبوری نہیں ہے، اس میں آپ نارمل پڑھیں اور اس طرح کے کاموں سے ذرا بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہم اس چیز کو بہت عام کر دیں کہ ہر نماز میں لوگ کھول کے کھڑے ہو جائیں تو پھر اس میں تو یاد کرنے کا شوق کسی کو بھی نہیں رہے گا۔ ہمارے محلے کی مسجد میں خواتین کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں خواتین عموماً جمعے کی نماز اور تراویح ادا کرنے کے لیے آتی ہیں، کیا اس جگہ عورتوں کے لیے درس و تدریس ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اکثر عورتیں پاک نہ ہوں۔ جی ہاں، اگر ایسی جگہ کہ جہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی، یعنی سائڈ روم ہے جہاں کبھی کبھار اس کو نماز کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے، تو اس جگہ پر ایسی عورتیں بھی جا سکتی ہیں، لیکن مین جو مصلی ہے جہاں دن میں 5 وقت نماز ہوتی وہاں نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں اس فتنے کو نہیں پوچھتا، میں تو وہ فتنہ پوچھتا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح پھیل جائے گا۔ یہاں کن فتنوں کی طرف اشارہ ہے؟ یعنی حضرت عمر کی وفات کے بعد کیا کیا فتنے پھیلے؟ اس میں سب سے بڑا فتنہ تو یہ کہ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، جس سے مسلمانوں کے اندر کافی اختلاف پیدا ہوا، پھر حضرت علی کی شہادت ہوئی، حضرت معاویہ کی وفات کے بعد اور زیادہ فتنے پھیلے جب ان کے بیٹے یزید پہ بیعت لینے کے لیے کہا گیا، پھر اسی طرح یہ کہ کثرت سے فتوحات ہو گئی تھی، اور کثرت فتوحات کی وجہ سے مال بہت زیادہ آ گیا تھا مسلمانوں کے پاس، اور آپ احادیث میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنی امت میں مال کی کثرت سے بڑھ کر کسی فتنے سے نہیں ڈرتا، کہ میری امت کا فتنہ مال ہوگا، کہ مال کی وجہ سے وہ اپنے اصل مقصد سے غافل ہو جائیں گے۔ تو مال جہاں بہت بڑی نعمت بھی ہے وہاں بہت بڑی آزمائش بھی ہے، اور آزمائش انسان کی کیا ہے دراصل؟ کہ انسان کو اللہ سے غافل کر دینے والی چیز ہے، لیکن اگر مال سے اللہ کی یاد میں فائدہ ہو تو وہ حضرت سلیمان والی بات کہ انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی،
کہ میں مال کی محبت اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے اختیار کرتا ہوں. اس مال سے میں ایسے کام لیتا ہوں کہ جس سے مجھے اپنے رب کا ذکر کرنے میں آسانی ہوتی. مثلاً آپ یہاں پہنچے ہیں، مال ہے تو پہنچے ہیں، نہ ہوتا تو کرایہ کیسے دیتے، نہ ہوتا تو آپ کتابیں کیسے خریدتے اور یہاں کیسے پہنچتے. تو مال بذات خود نہ اچھی چیز ہے نہ بری چیز ہے، اس کا اچھا یا برا استعمال اس کو اچھا یا برا کر دیتا ہے. لیکن فقر اور غربت میں انسان پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، اور مال جب زیادہ آ جائے تو انسان عموماً غافل ہو جاتا ہے. عموماً اکثریت کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن فقر کے بارے میں بھی آپ نے پناہ مانگی، اور آپ نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. بعض اوقات بہت محتاجی جو ہوتی ہے وہ بھی مصیبت کا سبب ہوتی. تو اسی لیے کیا کہا کہ بہترین رزق کیا ہے کہ جس سے انسان کی ضروریات پوری ہو جائیں اور انسان کسی کا محتاج نہ ہو. کیا 5 وقت کی نماز گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ دونوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہے؟ یہ گناہ صغیرہ کو، اس میں گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی بات نہیں آئی. یہاں دوسری جگہوں سے مدد لینی پڑے گی، صرف اس حدیث سے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا. نماز ان گناہوں کا کفارہ ہے جہاں اللہ کے حق میں کوئی کمی ہو. جو بندوں کے حقوق میں کمی ہو جاتی ہے اور بندوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو جب تک بندے معاف نہ کریں وہ معاف نہیں ہوگی. جی کیا سمجھ آئی؟ ظہر کب پڑھنی چاہیے؟ عام طور پر ہمیں ظہر کب پڑھنی چاہیے؟ اول وقت میں. اور سورج کے ڈھلنے سے کیا مراد ہے؟ زوال کا وقت. بیسکلی سورج کا ڈھلنا زوال کا وقت. عام طور پہ سورج ڈھلنا سے ہمارے ذہن میں شام کا وقت کوئی آنے لگتا ہے بعض اوقات، تو یہ اس سے بالکل اس کو سپریٹ کر لیں. سورج ڈھلنا یعنی وہ جو استوا سے آگے اس کا چلنا ہے. ہم سب جانتے ہیں نا، اس کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا تھا ٹائمنگز آف صلاح میں. تو استوا سے آگے سورج کا ڈھلنا. تو عام طور پر ظہر کا وقت فوراً استوا کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور جلدی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے راؤنڈ دا ایئر. لیکن ہمارے دین میں کیونکہ آسانی ہے تو ہم نے یہ اتنی ساری احادیث پڑھی 533 34 اور اس سے آگے کہ جب بہت شدید گرمی ہو تو پھر تھوڑا سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے. اور یہاں پر یہ تمام احادیث خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کر رہے ہیں. تو جیسے مسجد میں جماعت مردوں کے لیے آتے تھے تو جماعت کا ایک وقت ہوتا ہے، اب سب کو ہی اس پر آنا ہے. اگر ہم اپنے اپنے گھروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تو اپنے تھوڑا سا 5-10 منٹ کوئی آگے کوئی پیچھے، لیکن جماعت میں خاص طور پر اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو آنے والے لوگ ہیں، جو مقتدی حضرات ہیں، ان کے لیے اتنا یعنی ایسا نہ ہو کہ کسی کو بہت زیادہ مشقت ہو جائے. اور جیسا کہ بات ہوئی کہ صحرا کی گرمی اور اتنا سخت ہے، تو گھروں میں ہم اپنے خواتین ہم دیکھیں کہ ہم کن باتوں پہ ظہر ڈیلے کر لیتے ہیں. عام طور پہ ہماری ظہر کھانے سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، یا کوکنگ ہو رہی ہوتی ہے، یا سرونگ ہو رہی ہوتی ہے، یا کوئی ہو سکتا ہے سمیٹ رہے ہوتے ہو، تو ہم کہتے ہیں سب کاموں سے فارغ ہو کے پڑھیں گے. اور یہ بہت کامن سوال ہے نا کہ اچھا سب کام سے فارغ ہو کے اچھی سی نماز پڑھ لیں یا اول پڑھیں، تھوڑا سا ٹینشن رہے گی کیونکہ ابھی سب کو کھانا دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں نا، تو اس میں اول وقت زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، کوئی جو بہت زیادہ ٹھہر کے پڑھنے والی نماز ہے وہ پھر اثر پڑھ لیں کہ آرام سے اس کے بعد بیٹھے رہیں گے اذکار کے لیے. ٹھیک ہے، ہم کر سکتے ہیں کہ فرض پڑھ لیں اور سنت، جیسے کوئی اگر ضروری اس طرح کا ہے تو فرض پڑھ لیا، سنت بعد میں کر سکتے ہیں، ایسا کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. ہاں کبھی کبھار. کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج ڈھلنا. جی زوال سورج کا ایک جرنی ہے نا، ہم نے یاد ہے اس کا پڑھا تھا پورا ٹریجیکٹری. تو وہ جو اس کا ٹاپ موسٹ پارٹ ہے اس سے آگے بڑھ جانا وہ سورج کا ڈھلنا کہلاتا ہے، وہ زوال کا وقت ہے. جبکہ سورج اپنے زوال اردو میں بھی ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کہ ایک کسی کی پیک ہے اور پھر زوال شروع ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں نا زوال شروع ہو گیا، تو وہ کیسے زوال شروع ہو گیا کہ اپنے ٹاپ پہ پہنچ کے اس کے بعد پھر نیچے کا سفر. تو سورج کے لیے بھی اپنی جرنی میں ٹاپ پر پہنچنے کے بعد ڈاؤن ورڈ جو اس کا ایک موومنٹ ہے، یہ وہ ہے زوال کا وقت. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ایمان بالغیب کی بات کہ جو حدیث نمبر 537 میں آئی کہ جہنم نے شکوہ کیا اپنے رب سے. کس چیز کا شکوہ کیا؟ یعنی اس کا اپنا ایک حصہ، اس کی ہیٹ کی وجہ سے اس کا اپنا ایک حصہ گویا کنزیوم ہونا شروع ہو گیا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دی، اور ایک سانس گرمی میں شدید گرمی والی جس کی وجہ سے، اور دوسری شدید سردی والی. میں سوچ رہی تھی اب آج میں نے ویدر چیک کیا صبح تو -5 اور -12،
اور سم ٹائمز فیلز لائک میں وہ آگے بھی چلا جاتا ہے. جی اچھا 17 تھا صبح. اوکے جی 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 بالکل. ہم تو بہت ایک نارمل ٹائپ کی کولڈ میں رہتے ہیں نا انٹیریو والے, تو ابویسلی نارتھن ایریاز میں اور کئی اور جگہوں پر -40s میں بھی چلا جاتا ہے. تو وہ جو بائٹنگ چلنگ کولڈ ہے, یہ سمجھیں کہ اس وقت انسان کو اس وقت بھی جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے, اور اس کو یاد آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی سخت گرمی اور سخت شدید سردی سے بھی بچائے انشاءاللہ. جی ابردو بالظہر, اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ابردو بالظہر, ہاں ٹھنڈا کرو. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مس انٹرپریٹیشن کیا ہو سکتی ہے؟ کیا اس کی غلط؟ ہاں یعنی اصل میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا عادت ہے نا, ہم چند لفظ لے لیتے ہیں, کانٹیکٹ سے بات نکال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی بھی مس لیڈ اس سے نہ کرے کہ ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو, یعنی بالکل لیٹ ٹائم میں بھی پڑھ لو. بعض لوگوں نے بائی چوائس بنایا ہوا ہے کہ اگر ظہر مثلاً عام دنوں میں جب دن اتنے چھوٹے نہیں ہوتے, ظہر اگر 4 بجے تک قضا ہو رہی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں, 3:30 تک بھی پڑھ لیتے, کوئی بات نہیں, حالانکہ وقت داخل ہو چکا ہے 1:30 بجے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ابردو بظہر نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے جان بوجھ کے فار نو ریزن آپ کر رہے ہیں. وہ 3:30 بجے کون پڑھے گا؟ جی جو کہیں کسی جگہ سٹک ہے جہاں سے نکلنا مشکل ہے, محال ہے, اس کے لیے وہ ونڈو ہے کہ ٹھیک ہے قضا نہیں ہوئی آپ اس وقت پڑھ لیں. لیکن ابردو بظہر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم بائی چوائس بہت زیادہ دیر کر دیں. جی مائک لے لیجئے, پھر کوئی کامنٹ دے دیں. آن تو نہیں آن ہے. آپ کی وہ پیاری جو بہنیں, بہت سی پیاری بہنیں آن لائن ہوتی ہیں نا, وہ بھی عرب کے مسکراتی ہیں آپ کی بات سن کے. عرب میں جو صحرا ہوتے تھے, جو گرمی کی شدت ہوتی تھی, تپتی ہوئی ریت ہوتی تھی, تو یہ اس وقت کی بات ہے. ہم لوگ تو جی اپنے گھروں میں ٹھنڈے ایئر کنڈیشن پنکھے چل رہے ہیں, جی تو پھر کس بات کی ٹھنڈک کا انتظار. لیکن ابھی بالکل بھی یہ چیز ادھر لا آ جاتا ہے جہاں کوئی ایسی کنڈیشن ہو کہ کھلے میدان میں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں, گرمی کی بالکل شدت ہوتی ہے. بالکل. کھیتوں میں کتنی جگہوں پہ سرکمسٹینشیل ہے نا. آپ اگر UAE میں جائیں اور اتنی شدید سخت گرمی اور ریت, اور وہاں پہ اتنا لیبر کلاس ہے, اتنی کنسٹرکشن, اتنا سب ہو رہا ہے. اب وہ تو صبح سے نکلے ہوئے شام کو ان کو بسیں لے کے ان کے لیبر کیمپ میں جاتی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ان کو تو وہیں پڑھنی ہے. تو وہاں پہ پھر تھوڑا سا وہ, یعنی وہی بات کہ تھوڑا سا جہاں جگہوں کا سایہ آ جائے تو وہاں اس وقت پڑھ لیں. جی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی. تو اگین یہ سرکمسٹانشیل ہے, ہمیں کیا کرنا ہے, دین کو اپلائی کرنا ہے, دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے گائیڈنس لے کر اس کو ویسے اپلائی کرنا ہے جیسا کہ وہ اپروپریٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے. جیسے اب آج سوچیں کہ آج عرب دنیا میں اگر ویل آف لوگ ہیں تو وہاں کی ساری مساجد, اور بہت بہترین مساجد بنی ہوئی ہیں عرب ورلڈ میں, تو سب میں ایئر کنڈیشننگ ہے, تو ان کو نہیں ضرورت, اور وہ اول وقت میں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا عموماً عرب ورلڈ میں ظہر کی نماز اول وقت میں ہوتی ہے, ہمارے ملک میں ذرا دیر سے ہوتی ہے, وہ ایک مختلف ریزن ہے. لیکن یہ کہ سفر میں کیا کرنا ہے, سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الابراد بظہر فی السفر, اس میں بھی سہولت دے دی. کیوں؟ کیونکہ آپ سوچیں, امیجن کریں, ہم تو ایسا سفر کبھی نہیں کرتے جیسا کہ وہ سفر کیا کرتے تھے, تو پھر اس میں لوگوں کی سہولت. دین ایک چیز بہت زیادہ بار بار خیال آتی ہے کہ یعنی لوگوں کی انسان ہونے کا, ان کی ضروریات کا کتنا خیال رکھا گیا ہے ہمارے دین میں, اور سنت پڑھ کے, احادیث پڑھ کے اس چیز کا اور بھی زیادہ ادراک ہوتا ہے نا. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہمیرا کو مائک دے دیجیے. جی آپ کہہ دیں, پھر ادھر دے دیتے میں ہیں. نے فجر کی نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ بعض لوگ ایسے, میں ان کو پرسنلی جانتی ہوں, تو وہ کہتے ہیں ہم نے جاب پہ جانا ہوتا ہے تو وہ اذان سے پہلے ہی نا کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں. تو ان کو بتایا کہ فجر کی نماز نہیں ہوتی اذان سے پہلے, وہ تہجد ہوگی. تو وہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, ان کو پتہ ہے ہماری مجبوری. یہ تو پھر اب ان کا اپنا اجتہاد ہے, اللہ رحم تو کرے, وہ اللہ صرف ان کو پڑھتے بھی گائیڈ 2 کرے. فرض ہیں کہ ہم نے فرض پڑھ لی, بس ہم بس جا وہ رہے ہیں. اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو دین کا علم عطا کرے. کوئی بھی نماز اپنے یعنی جو وقت ہے اس کا داخل ہونے کا, اس سے پہلے نہیں پڑھی جا سکتی. پڑھیں گے تو وہ وائڈ ہے, نل اینڈ وائڈ والی بات ہے. تو وائڈ چیک جمع کرا رہے ہیں وہ اپنے آخرت کے بینک میں, ان کو بتائیں اس چیز کا. ہم 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 ہم
کریں, ارینج کریں. یعنی دیکھیں کہ کسی جگہ سٹاپ پہ بے شک اتر جائیں. ٹرین لمبی ہے تو کسی ٹرین میں اگر ان کا روز کا ہی معمول ہے تو پھر وہ کھڑے ہو کے ٹرین میں پڑھنے کی کوشش کر لیں. یعنی صرف فرض کی حد تک کم از کم وہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ وہ اب روز ہی اس ٹائم ٹرین میں ہے تو وہ بیفور ٹائم پڑھ کے چلے جائیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا. اور فجر کی نماز کسی کے ساتھ جمع بھی نہیں ہو سکتی. تو فجر کے ساتھ تو لوگوں کو اپنے جو مارننگ روٹینز ہیں نا اس کو بہت اچھے سے سوچ سمجھ کے کمٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ یونیورسٹی ہے, بس ہے, ٹائم ہے, گو ٹرین ہے, آفس ہے, کچھ بھی ہے, اس کے ساتھ بہت سوچ سمجھ کے کمٹمنٹ کرنی چاہیے, کیونکہ فجر کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے نا. وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی ہوا فی ذمت اللہ, وہ اللہ کے ذمہ میں ہے, تو ہم ایسے بائی چوائس نہیں چھوڑ سکتے. جی شاسیہ, یہ تو وہاں صحرا کی بات ہو رہی تھی, جیسے آج کل یہاں موسم ہے اور ایک کے بعد نماز ہوتی ہے, اور گھر پہنچتے بچوں کو پک کرتے اور بیچ بیچ میں وہ مطلب ساری نمازیں ہو جاتی. تو اس میں اگر یہ کہ کبھی سنتیں یا چھوٹ جاتی ہیں تو مطلب وہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا. کون سی سنت؟ مطلب جیسے ظہر کی نماز ہے, کوشش کریں کہ مؤکدہ سنتیں نہ چھوٹیں. دیر سے پڑھ سکتے ہیں, ہاں دیر سے پڑھ سکتے ہیں, لیکن مسلسل مؤکدہ سنتیں نہیں چھوڑنی چاہیے. انشاءاللہ لیسن مکمل کر لیتے ہیں, پھر اور کوئی کامنٹ ہوگا تو لے لیں گے. جی سسٹر حمیرہ لے لیجیے. ابھی جو بات ہوئی نا فجر کی, تو میرے ساتھ بھی کچھ مطلب اس طرح سے ہوا, کچھ لوگوں نے بھی کہا. تو سمپل حل جو ہے نا یہ ہے کہ فجر سے پہلے جس وقت نکلتے نا اس سے 15 منٹ مزید پہلے نکل جائیں, تو جاب پہ 15 منٹ پہلے پہنچ جائیں گے, تو وہاں پہنچ کے نماز پڑھ لیں, یعنی قضا نہیں ہوگی. جیسے اس طرح سے نا, ہاں ڈیپینڈنگ آن کہ آپ کا ٹائم کتنا ہے نا. جی وقت سے, یا اگر فجر وہاں تک ہو جاتی ہے, راستے میں کوئی سٹاپ ہو تو 15 منٹ پہلے نکلیں گے تو اس سٹاپ پہ بھی 15 منٹ لے لیں, نماز پڑھ سکتے ہیں. اور پھر وہی بات کہ اگر کسی کو بہت ہی شدید مجبوری ہے, ونس ان اے وائل والی بات ہے, تو جیسے ہم پلین میں بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں نا فرض, وقت تو داخل ہو چکا ہوتا ہے, تو پھر وہ بھی بیٹھ کے پڑھ لیں. یہ ونس ان اے وائل کی بات ہے. جہاں ڈیلی کمیوٹ کی بات ہے وہاں یہ نہیں کر سکتے کہ آپ ہر روز ہی بیٹھ کے بائی چوائس پڑھ رہے ہیں, کیونکہ قیام بہرحال لازم ہے اور اولا ہے. انشاءاللہ آگے چلیں گے. باب تاخیر الظہر الی العصر, ظہر کا آخری وقت یا ظہر میں تاخیر کرنا کب تک؟ عصر تک. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زید عن عمرو ابن دینار عن جابر ابن زید عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بالمدینہ سبعا, نماز پڑھی مدینہ میں کتنی؟ 7 7 و 8 اور 8, الظہر والعصر ظہر اور عصر, والمغرب والعشاء مغرب اور عشاء. فقال ایوب, تو ایوب کہتے ہیں لعلہ فی لیلۃ مطیرۃ, ہو سکتا ہے کہ یہ بارش والی رات میں آپ نے ایسا کیا ہو. قال عسا, جابر نے کہا ہاں شاید. اب یہ کیا چیز ہے 7 اور 8؟ اس میں آپ نے نمازوں کو جمع کر کے دکھایا بغیر سفر بغیر عذر کے, یعنی ایک مرتبہ آپ نے ایسا بھی کر کے دکھایا. کیسے پڑھا؟ ظہر کو آخری وقت میں پڑھا اور عصر کو پہلے وقت میں پڑھ لیا, وہ دونوں جمع ہو گئی نا, 4 1 اور 4 1 8 ہو گئی. سمجھ رہے ہیں اس حدیث کو؟ کیونکہ اس پہ مجھے لگتا ہے کنفیوژن ہوگی اور سوال ہوں گے, اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ ظہر کب پڑھائی آپ نے؟ آخری وقت میں. اور آخری وقت کون سا ہے ظہر کا؟ 1 مثل سائے کا. اور عصر کا پہلا وقت کب ہے؟ 1 مثل سائے کا. اب جب اس درمیان میں یعنی 1 مثل ہونے والا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ ظہر کی 4 پڑھائی, اور ہو گیا جب وہ تو 4 عصر کی بھی ساتھ ہی پڑھا دی. یہ روز نہیں کیا آپ نے کہ ہم اس کو عادت بنا لیں, لیکن آپ نے ایک مرتبہ ایسا کیا. یہ کب ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص سویا ہوا ہے اور اٹھا ہے تو دیکھا ہے کہ ظہر کا وقت نکلا جا رہا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا اب تو قضا ہو گئی, اب بعد میں پڑھیں گے. نہیں, اس وقت بھی انسان کیا کرے؟ پہلے ظہر پڑھ لے اور ساتھ ہی عصر پڑھ لے. یا بعض ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ظہر اور عصر کے درمیان بعض اوقات بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے. جیسے اسکاٹ لینڈ کے بعض حصوں میں, مجھے خود وہاں رہنے کا کچھ اتفاق ہوا کہ وہاں ظہر اور عصر میں برائے نام فاصلہ ہوتا ہے, سردیوں میں خاص طور پر. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ سورج طلوع ہوتا ہے 8:45 بجے اور مغرب ہو جاتی ہے تقریباً 3:30 4 بجے, مجھے یاد نہیں. تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ دن کتنا چھوٹا ہوگا, 4-5 گھنٹوں کا اگر دن ہے تو اس میں ظہر اور عصر اور مغرب میں وقت بھی بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر ایک شخص کو جیسے مسجد جا کے نماز پڑھنی اور پھر آنا اور پھر جانا ہے, تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ اس میں ایک نماز پڑھی اور آدھے گھنٹے بعد دوسری پڑھ لی جاتی تھی, بہت تھوڑا بیچ میں فاصلہ. اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ اگر اس سے بھی آپ آگے نارتھ کی طرف جائیں تو آپ کو شاید دونوں نمازیں ایک ہی وقت میں ملے, کہ اس کے فوراً بعد ہی سورج ڈھل جاتا ہو. قطبوں پہ آپ دیکھیں, قطب شمالی اور جنوبی پہ مثلا, تو یہاں پر آپ نے ایسا کیا. پھر آپ نے اور کیا کیا کہ مغرب اور عشاء کو بھی اسی طرح پڑھا, کہ مغرب کو ذرا ڈیلے کر لیا اس وقت تک
جب مغرب کا آخری وقت تھا اور عشاء شروع ہونے لگی تھی تو اس میں 7 رکعتیں پڑھ لی. 7 کیا؟ 3 مغرب کی فرض اور عشاء کے 4. اور اس سے یوں لگتا ہے کہ اس وقت سنت نہیں شاید پڑھی گئی، تبھی تو 7 کی بات ہو رہی ہے. اور وطر آپ نے اس لیے نہیں پڑھے ہوں گے کہ وطر آپ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے. اور اس میں یہ ہے کہ جب جمع اس طرح کیا جائے تو بیچ میں اگر سنت کا ٹائم نہ ہو تو کبھی کبھار بوقت مجبوری انسان سنت بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سنت کی بہت فضیلت ہے، وہ آگے آپ حدیث میں پڑھیں گے بھی. لیکن اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین میں وسعت بہت ہے. ہم نے جب دین کو بہت سخت کر دیا تو نتیجتاً لوگوں نے دین کو چھوڑ ہی دیا. اگر یہ وسعتیں باقی رہتی اور یہ علم عام ہوتا تو لوگ کم از کم نماز قضا تو نہ کرتے. ہم نے جب عشاء کی 17 رکعتیں فرض کر دی تو لوگوں نے کہا یہ تو کون پڑھے، پڑھنا ہی چھوڑ دیا انہوں نے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی 4 پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ اور باقی نفل وغیرہ اور تہجد پہ چھوڑ دیتے ہیں تو کافی بیچ میں ٹائم ہوتا ہے. اتنا کون سوئے گا؟ سو بھی جائے گا تو خود ہی اٹھ جائے گا کہ اب میں نے بہت سو لیا، کیوں میں اپنے وقت کو گنوا رہا ہوں. لیکن ایک شخص جس کو کوئی ایسی مجبوری ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کوئی ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جس میں آپ کو کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، یا کوئی بیماری ہے. اب بیمار کو آپ ایک دفعہ وضو کراتے ہیں، آپ اس کو بٹھاتے ہیں، وہ مغرب پڑھتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں لیٹ جاؤ، پھر عشاء ہوتی پھر کہتے ہیں آپ اٹھ جاؤ، پھر وہ دوبارہ اٹھتا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، بہت سی مشکلات ہوتی ہیں. تو ایسی صورت میں شریعت نے سہولت پیدا کی کہ ان 2 اوقات کے درمیان کے وقت میں نمازوں کو جمع کر لیا جائے. اور یہ ایک مرتبہ آپ نے جو کر کے دکھایا، یہ اس لیے کہ امت سے اس چیز کا حرج اٹھ جائے کہ کوئی اگر بوقت مجبوری ایسا کرے تو گلٹی کانشیس نہ ہو کہ میں نے شاید جرم کر لیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جو کبھی کبھار بوقت ضرورت، بوقت مجبوری، بوقت عذر، بوقت مرض، بوقت بارش ایسا کیا تو ہم اس کو ہر حال میں عام کر لیں اپنی زندگی میں، اور ہم اپنا جو بنیادی اصول ہے وہ جمع کا بنا لیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کبھی ایسا کوئی عذر آ جاتا ہے تو انسان نماز چھوڑ دے اور جمع نہ کرے. باب وقت العصر، عصر کا وقت. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس بن ایاز عن هشام عن ابیہ ان عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے، والشمس اور سورج لم تخرج نہیں نکلتا تھا، من حجرتها آپ کے حجرے سے، یعنی آپ کے کمرے سے نہیں اوپر چڑھتا تھا. اوپر چڑھنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جب دن ڈھلنے لگتا ہے نا تو سایہ دیواروں پہ اوپر چڑھنے لگتا ہے، تو سورج کیا ہو گیا؟ اوپر جا رہا ہے اب سورج. حالانکہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کمرے سے اوپر نہیں جاتا تھا. مطلب یہ ہے کہ ابھی اتنا نہیں ڈھلتا تھا کہ دیواریں چھپ جائیں، یعنی دیواروں پہ سایہ آ جائے. یعنی دیواروں پر سورج کا اوپر جانا کیا معنی رکھتا ہے کہ دوسری طرف سورج نیچے جا رہا ہے، اسی لیے تو وہ نچلے حصے پہ پھر روشنی نہیں پڑتی، صرف اوپر کے حصے پہ پڑتی ہے. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وہی حدیث ہے، تھوڑی سی وضاحت ہے اس میں کہ لم يظهر نہ ظاہر ہوتا، الفيء سایہ، من حجرتها حضرت عائشہ کے کمرے پر، یعنی دیواروں پہ بھی سایہ نہ پڑتا تھا. حدثنا ابو نعیم قال اخبرنا ابن عیینہ عن الزہری عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرتي، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے اور سورج ابھرا ہوا ہوتا تھا میرے کمرے پر. لم يظهر الفيء بعد، ابھی سایہ ظاہر نہ ہوتا تھا، یعنی سایہ ابھی نہیں آ رہے ہوتے تھے. وقال مالک ويحيى بن سعید وشعیب وابن ابی حفصة والشمس قبل ان تظهر، یعنی ایک اور روایت میں ہے کہ ابھی دھوپ چڑھی نہ ہوتی تھی. مراد یہ ہے کہ ابھی عمارتیں دھوپ میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، عمارتوں پہ سائے نہیں چڑھ رہے ہوتے تھے. حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عوف عن سیار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة، کہتے ہیں کہ میں اور میرا باپ ابو برزہ پر گئے، الاسلمی، جن کا نام کی نسبت الاسلمی تھی. فقال له ابی، تو میرے والد نے ان سے کہا، کن سے کہا؟ سوچیں، ابو برزہ سے. کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طرح تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یصلی نماز پڑھتے، المکتوبۃ فرض، یعنی فرض نمازیں آپ کیسے ادا کرتے تھے؟ فقال، تو وہ کہتے ہیں، ابو برزہ کہتے ہیں، کان یصلی الحجیرہ، پڑھتے تھے ظہر کی نماز، التی تدعونها الاولی، جس کو تم اولا کہہ کے پکارتے ہو، حین، جس وقت تضحد الشمس، ڈھلتا تھا سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے تھے، یعنی بالکل ابتدائی وقت میں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ سردیوں میں ایسا کرتے ہوں، کیونکہ گرمیوں میں تو بار بار تاکید کی کہ ذرا تھوڑا اور ٹھہر جاؤ،
کیونکہ گرمیوں میں دن بھی لمبے ہوتے ہیں اس لیے ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے، سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں ٹائم کم ہوتا ہے، اس لیے اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہوتی، جبکہ گرمیوں میں گرمی کی شدت کی وجہ سے، وقت کی زیادتی کی وجہ سے، یعنی کثرت کی وجہ سے تھوڑی تاخیر کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے۔ پھر کیا ہوتا وَيُصَلِّ الْعَصْرَ، اور آپ عصر پڑھتے، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا، یعنی عصر پڑھ کے لوٹتا ہم میں سے ایک، إِلَى رَحْلِهِ، اپنے گھر جاتا۔ کہاں جاتا؟ گھر میں، فی اقصى المدینہ، جو مدینہ کے دور کے حصے میں ہوتا، والشمس حیۃ، حالانکہ سورج تیز ہوتا تھا، حیہ یعنی زندہ یعنی تیز، ونسیت ما قال فی المغرب، اور میں بھول گیا کہ مغرب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، وکان یستحب، اور آپ پسند کرتے تھے، ان یؤخر العشاء، کہ تاخیر کر دیں عشاء میں، التی تدعونها العتمہ، جس کو تم عتمہ کہتے ہو۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمازوں کے وہ نام جو ہم لیتے ہیں اہل عرب اس کے علاوہ بھی لیتے تھے، جسے ہمارے یہاں بھی اردو یا پنجابی میں، یا ہو سکتا ہے پشتو یا اور لینگویجز میں بھی نمازوں کے اوقات میں جو نام ہے وہ فرق ہے۔ مثلا پنجابی میں ظہر کو پیشی کہتے ہیں، عصر کو دیگر کہتے ہیں، مغرب کو نماشا کہتے ہیں، اور عشاء کو کیا کہتے ہیں؟ کفتہ۔ جی، تو یہ اب مختلف نام ہیں۔ یہاں پر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ظہر کو حجیرہ کہہ رہے ہیں اور عشاء کو عتمہ کہہ رہے ہیں۔ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ، اور وہ ناپسند کرتے تھے نیند کو، قبلہا، اس سے پہلے، والحدیث بعدہا، اور باتیں کرنا اس کے بعد، یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے اور عشاء پڑھ کے فضول باتوں کو ناپسند کرتے۔ میں نے فضول کا لفظ خود ایڈ کیا ہے کیونکہ آگے حدیث میں آتا ہے کہ تعلیم اور علم کی غرض سے جاگنے کی اجازت ہے۔ وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، اور آپ جب پڑھ چکتے صبح کی نماز، اس وقت، حین، جب، یعرف، پہچانتا، الرجل، انسان، جلیسہ، اپنے ساتھی کو، وَيَقْرَأُ بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور آپ 60 سے 100 آیات جو ہیں وہ پڑھ لیا کرتے تھے فجر کی نماز میں۔ اور ہماری نماز میں کیا ہوتا ہے فجر میں؟ قل هو اللہ۔ ہم نے یہی سوچ رکھا ہے 1/3 قرآن ہے، وہ 60 پڑھتے تھے، ہم 1/3 پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحۃ عن انس ابن مالک قال كنا نصلي العصر ثم يخرج الانسان، کہ ہم عصر پڑھتے تھے پھر نکلتا تھا انسان، الی بنی عمرو بن عوف، بنو عمرو بن عوف کی طرف، اور یہ قباء میں ایک جگہ تھی، ایک محلہ تھا، فنجدہم یصلون العصر، تو ہم پاتے ان کو کہ وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ ذرا دیر میں اپنی نماز پڑھتے، اپنی تجارت اور زراعت کے دھندوں وغیرہ سے فارغ ہو کے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جلدی ہو جاتی تھی اور دوسری مسجدوں میں ذرا دیر۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس میں بڑے جذبس کرتے ہیں، یہ کیا ایک دفعہ اذانیں شروع ہوتی ہیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کوئی بات نہیں، گنجائش جب ہے تو جو جس وقت دل چاہے کرے، لیکن اول وقت پڑھنا جو ہے وہ باعث فضیلت ہے، جبکہ جواز تاخیر کا بھی ہے۔ تو اب ایک شخص ہے وہ جواز کو لیتا ہے اور ایک جو ہے وہ فضیلت کو لیتا ہے، آپ جو چاہیں لے لیں۔ حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف قال سمعت ابا امامة يقول صلينا مع عمر بن عبد العزيز الظهر۔ ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم نے ظہر کی نماز حضرت عمر بن عبد العزیز کے ساتھ پڑھی، ثم خرجنا، پھر ہم نکلے، حتی دخلنا علی انس بن مالک، یہاں تک کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس گئے، فوجدناہ، تو پایا ہم نے ان کو، یصلی العصر، کہ وہ اس وقت عصر پڑھ رہے ہیں، یعنی جب یہ ظہر پڑھ کے نکلے تو وہ عصر بھی شروع کر چکے تھے۔ فقلت یا ام، میں نے کہا اے چچا، ما هذه الصلاۃ، یہ کیا نماز ہے، التی صلیت، جو آپ نے پڑھی، قال العصر، فرمایا یہ عصر ہے، وهذه صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، التی كنا نصلی معه، جو ہم آپ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے حضرت انس 10 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، تو ان کی روایت جو ہے پھر دوسری روایات کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگی، کہ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اول وقت میں آپ کی نماز کا اہتمام ہوتا تھا، جبکہ آپ نے اجازت اور رخصت ذرا تاخیر سے بھی دی ہے۔ تو انسان اگر کوئی مجبوری ہو یا کوئی مشکل ہو یا کوئی ایسا مرحلہ یا معاملہ یا کام درپیش ہو تو ذرا تاخیر کر سکتا ہے، نماز اس کی ہو جائے گی، لیکن بلا وجہ، بلا عذر، جان بوجھ کے تاخیر کرتے جانا، دیر دیر سے پڑھنا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حتیٰ کہ بہت ہی دیر سے پڑھنا اس کو منافق کی علامت کہا، کہ جب پڑھنی ہی ہے یا تو یہ نہ ٹل جائے، تو ٹالنے کا مطلب کیا؟ ٹالتے تو منافق تھے کہ نماز کے لیے آتے ہیں وہم کسالہ، سستی کر کر کے۔ انسان ہے نا، انسانوں سے سستی بھی ہو جاتی ہے، کمی بیشی بھی ہو جاتی ہے، اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن اسے اپنی عادت بنا لینا اور روزمرہ کے معمول میں شامل کر لینا، کہ اول وقت میں تو زندگی میں ایک آدھ دفعہ ہی پڑھی ہو اور تاخیر میں ہی ساری زندگی گزر جائے، تو یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔
حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر پڑھتے اور سورج بلند ہوتا تھا، تیز ہوتا تھا. فيذهب الذاهب الى العوالي جانے والا چلا جاتا عوالی کی طرف. عوالی مدینہ کے اطراف پر بلندی پہ واقع کچھ علاقے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ 6 میل کے فاصلے پر ہے، یعنی 6 میل دور تک چلا جاتا تو بھی سورج یلو نہ ہوتا. فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ان کے پاس پہنچ جاتے، یعنی 6 میل فاصلہ طے کر کے چلے جاتے، ابھی بھی سورج بلند ہوتا، تیز ہوتا. وَبَعْضُ الْأَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى 4 أَمْيَالٍ اور بعض جو عوالی ہیں یعنی کچھ تو 6 پر ہیں اور کچھ کیا ہیں 4 میل پر بھی ہیں، او نحوہ یا اس جیسے، یعنی 4 ہو یا 5 ہو یا 6 میل ہو. مراد یہ ہے کہ اتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد جو کم از کم آدھے پون گھنٹے میں ہی طے ہو سکتا ہے، اگر کوئی تیز سے تیز بھی چلے تو بھی ابھی دھوپ پیلی نہیں پڑتی تھی. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن انس بن مالك قال كنا نصلي العصر. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم عصر پڑھ لیا کرتے تھے. ثم يذهب الذاهب منا الى قباء پھر جانے والا ہم میں سے قباء چلا جاتا. آپ کو اتنا تو اب معلوم ہے، باقی عوالی وغیرہ کو شاید آپ نہ سمجھ سکیں، لیکن مسجد نبوی سے قباء کا علاقہ کافی فاصلے پر ہے کہ جانے والا قباء پہنچ جاتا. فیاتیہم ان کے پاس آتا، والشمس مرتفعۃ حالانکہ سورج بلند ہوتا تھا، یعنی سورج ابھی ویسا ہی ہوتا تھا. باب اثم من فاتته العصر باب گناہ اس شخص کا جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے. فوت ہو جائے یعنی جو عصر نہ پڑھے اس کی سزا کیا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آپ نے فرمایا، کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، الذی وہ شخص تفوتہ صلاۃ العصر کہ فوت ہو جاتی ہے اس سے عصر کی نماز، کانما گویا کہ وہ تیرا لٹ گیا، چھن گیا، ہلاک ہو گیا، اہلہ و مالہ اس کا گھر بھی اس کا مال بھی. یعنی جس نے عصر نہ پڑھی اس کا نقصان کتنا ہوا، یہ نہیں کہ اس کے 10,000 میں سے 1,000 گم ہو گیا، اس کا سارا مال اور اس کے گھر والے ہلاک برباد ہو گئے. اتنا بڑا غم ہے، وہ اتنا بڑا نقصان ہے ایک عصر کی نماز چھوڑنے کا. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو نمازوں پہ نمازیں چھوڑتے چلے جائیں اور کچھ بھی ان کے دل پہ نہ بیتے، پھر وہ کیا بچائے ہوئے ہیں، کیا رکھے ہوئے ہیں. خواہ دنیا میں بے شمار مرتبہ اور مقام اور مال و دولت بھی انسان کے پاس ہو تو بھی اس کو فائدہ نہیں دے سکتی یہ سب چیزیں اگر اللہ کے ہاں سب کیا وہ دھرا برباد ہو چکا ہو. قرآن پاک میں آتا نا لَن یَتِرَکُمْ أَعْمَالَکُمْ سورۃ محمد میں، نہ کم کرے گا نہ ضائع کرے گا. تو یہاں پر وہ تیرا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، یہ معنی ہے. باب من ترک العصر باب جو عصر کی نماز چھوڑ دے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا یحیی بن ابی کثیر عن ابی قلابہ عن ابی الملیح قال كنا مع بریدہ. ابو قلابہ کہتے ہیں ابو الملیح سے کہ ہم تھے بریدہ کے ساتھ. کہاں؟ فی غزوۃ ایک غزوے میں، فی یومن ایک دن، ذی غیم بادلوں کے، یعنی سایہ تھا، ابر کا دن تھا، جیسے آج کل اکثر بادل آ جاتے ہیں اور دھوپ کا کچھ سمجھ نہیں آتی. فقال تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بکروا بصلاۃ العصر جلدی کرو نماز عصر میں، یعنی اس انتظار میں نہ رہو کہ ابھی سورج نکل آئے گا تو پھر پڑھیں گے، جلدی پڑھ لو. فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، فقد حبط عملہ اس کا عمل برباد ہو گیا. اسی لیے قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا نا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی کہ نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پر عصر کی نماز کی، کیونکہ اس وقت انسان دن کے اینڈ میں اپنے کام وائنڈ اپ کر رہا ہوتا ہے، ایسی مصروفیات ہوتی ہیں، لوگ میل ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں اور عموماً نماز ڈیلے ہو جاتی، یا دن بھر کے تھکے ہوئے لوگ سو جاتے ہیں اور نماز کو لیٹ کر دیتے ہیں. تو وہ لیٹ کرنا بھی اس کو منافق کی نماز میں آ جاتا ہے، جس کا ایک اور حدیث میں ذکر ہے. باب فضل صلاۃ العصر عصر کی نماز کی فضیلت. حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر قال كنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جریر کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک دن. فنظر الى القمر لیلۃ تو آپ نے دیکھا چاند کی طرف، لیلۃ رات کو، یعنی البدر 14ویں کے چاند کو. فقال آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم کہ انقریب تم دیکھو گے اپنے رب کو، کما ترون ھذا القمر جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ نہ تمہیں زحمت ہوگی اس کے دیکھنے میں. تضامون اس کا روٹ ہے ضاد میم میم، دم کا مطلب ہوتا ہے ملنا، ایک پر ایک جڑنا،
یعنی دھکم پیل نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ نہیں رہے ہوگے. یعنی دنیا میں تو آپ دیکھیں کہ جب کوئی انہونی چیز نظر آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک سے ایک آگے بڑھ کے دیکھنے کی کوشش میں دوسروں کو دھکے دیتا، ایک دوسرے پہ چڑھتا، آگے پہنچ جاتا. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ایسے نہیں ہوگا. تم سب اپنی اپنی جگہوں پر آرام سے بیٹھے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار سامنے ہوگا، اور ایسی لذت ہوگی اس میں کہ انسان پھر اس سے نظر نہ ہٹانا چاہے گا. اور اس سے پہلے جنت میں انسان کو جو کچھ مل چکا ہوگا سب ہیچ ہو جائے گا. وہ کہے گا وہ تو کچھ بھی نہیں جو مجھے ملا. اور جنت میں کیا کچھ ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں نہیں سوچ سکتا کہ وہ حسن کیا ہے. تو آپ خود سوچیں، ایک وہ حسن ہے جو ہمارے پاس ہے یہاں دنیا میں، جو آرام، نعمتیں، دنیا کا مال و متاع، جو کچھ ہمیں مل گیا. دوسرا کیا ہے، وہ جو جنت میں ہے، اس کا اور اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں تیسرا حسن کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کا، کہ جس کو دیکھ کر جنت بھی حقیر نظر آئے گی انسان کو. تو پھر ہم کتنے احمق ہوں اگر صرف ان وقتی اور دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر مر مٹنے والے ہوں اور ان کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کے انہی کو پوچھتے رہیں. صبح اٹھیں اور ان کی غلامی کریں، ان کی نوکری چاکری کریں، ان کو سجائیں، صفائی کریں، ستھرائی کریں، ان کو جھاڑ پونچھ پٹخ کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے نماز سے بھی غافل ہو جائیں اور اپنے جو کام زندگی کے فرائض ہیں ان کو بھی پوری طرح نہ نبھا سکیں. میں نہیں کہتی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے چیزیں، لیکن ہمیں ان کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بندے بن جائیں اور ان کی خدمت پہ سارا دن لگے رہیں، کہ استعمال بھی ڈرتے ڈرتے کریں کہ ہائی یہ خراب ہو جائیں گی، یعنی بیٹھنا بھی نصیب نہ ہو اور صرف ان کی صفائی اور چمکائی ہوئے چلے جا رہی ہے. تو فرمایا کہ جب تم رب کو دیکھو گے جا کے تو تمہیں کوئی زحمت نہیں ہوگی، کوئی بھیڑ بھڑکا نہیں ہوگا، بلکہ آرام سے دیکھو گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، لیکن دیکھنے کے لیے شرط کیا ہے، تمہارے پاس کوئی خوبی ہونی چاہیے. اور وہ کیا، اگر تم استطاعت رکھو، اللہ تغلبوا، کہ نہ مغلوب ہو جاؤ، علی صلاۃ، ایک نماز پر، قبل طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. فافعلوا، تو ایسا ہی کرو. مراد کیا ہے اس حدیث کی، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار کر سکے، اس لذت سے آشنا ہو سکے، وہ پھر فجر اور عصر کی نماز میں کوتاہی نہ کرے، اس میں مغلوب نہ ہو جائے. کس سے؟ فجر میں مغلوب ہوتا ہے نیند سے، اور عصر میں مغلوب ہوتا ہے دنیا کے کاموں سے، دنیا کے بھیڑ سے. یعنی ان کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مت پھنسو. ثم قرأ، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ تسبیح بیان کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع شمس سے پہلے اور غروب سے پہلے. تو یہاں سبح بمانا صلی ہے، تسبیح کرو یعنی نماز میں تسبیح کرو. یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص کہے اچھا بستر سے اٹھنا بڑا مشکل ہے، لاؤ تسبیح دے دو، وہ قرآن میں آیا تسبیح پڑھ لو، میرے لیے یہی کافی ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کا ذکر فرما کے پھر تسبیح کا ذکر کیا. اور تسبیح یہاں نماز کی تسبیح، کیونکہ ہم نماز شروع ہی کس سے کرتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک سے. قال اسماعیل افعلوا لا تفوتنکم. افعلوا کا مطلب کیا ہے، کہ نمازیں فوت نہ ہونے دو اپنے سے. جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے تو ہمارے دل پہ کیا گزرتی ہے، کسی کے بارے میں بھی سنے نا تو فلاں فوت ہو گیا. مثلاً آپ دیکھیں آج کی اخبار میں آپ نے امین حسن اصلاحی، جو ایک بہت مشہور مفسر قرآن، ان کے فوت ہونے کا پڑھا ہوگا. اب انہوں نے تفسیر لکھی، پتہ نہیں زندگی میں آپ میں سے کسی نے وہ دیکھی یا نہیں دیکھی، یا پڑھی یا نہیں پڑھی، یا آپ نے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں سنی ہوگی، کبھی سوچا ہی نہیں. لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں یا یہ پڑھتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، تو فوت کا لفظ آتے ہی ہمارے دل پہ ایک بڑی گرانی گزرتی ہے. ہاں کوئی بھی فوت ہو، کسی بچے کے بھی فوت ہونے کی بات تکلیف دہ ہوتی ہے. کیا نماز کے فوت ہونے کی بات بھی تکلیف دیتی، کہ ہم کہیں کہ میری نماز فوت ہو گئی؟ اور اگر یہ فوت کا مطلب ہے چانس مس ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا چانس بھی مس ہو سکتا ہے اور بہت بڑی خیر سے محرومی ہو سکتی ہے. اس لیے خاص طور پر ان دو نمازوں میں احتیاط کی ضرورت ہے. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتعاقبون فیکم، آگے پیچھے آتے رہتے، تعاقب کرتے رہتے ہیں تم میں، ملائکتن، کچھ فرشتے، باللیل، رات کے وقت، وملائکتن بالنہار، اور کچھ فرشتے دن کے وقت. یعنی تمہارا تعاقب کرتے رہتے ہیں، پیچھے لگے رہتے ہیں تمہارے. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، اور جمع ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں، وہ صلاۃ العصر، اور عصر کی نماز میں. یعنی ویسے وہ آگے پیچھے، یعنی ایک جاتا ہے اور ایک آتا ہے. یہ ہے تعاقب کا اصل مطلب، کہ صبح کے وقت کچھ فرشتے آتے ہیں، دن بھر ہمارے ساتھ رہتے ہیں، عصر کے وقت وہ چلے جاتے ہیں، رات کی ڈیوٹی والے آ جاتے ہیں. تو وہ کہاں جمع ہوتے ہیں دونوں؟
ان کا ملاپ کہاں ہوتا ہے؟ ان فرشتوں کا اور ہمارا سب کا اکٹھ کہاں ہوتا ہے؟ عصر اور فجر کے وقت. ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر چڑھ جاتے ہیں، عروج سے ہے یعرج، الذین وہ فرشتے باتوا فیکم جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے تمہارے درمیان. رات کے فرشتے آسمان پہ چلے جاتے ہیں. فیسألہم، پھر وہ پوچھتا ہے ان سے. کون؟ اللہ تعالیٰ. وہو اعلم بہم، حالانکہ وہ ان سے بڑھ کے جانتا ہے سب کچھ. کیف ترکتم، کس حالت میں چھوڑا تم نے عبادی میرے بندوں کو. فیقولون، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ترکناہم، چھوڑا ہم نے ان کو، وہم یصلون، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. واتیناہم، اور آئے ہم ان کے پاس، وہم یصلون، اور وہ نماز پڑھ رہے تھے. اور ہمارے بارے میں کیا کہتے ہوں گے؟ جا کے سو رہے تھے. یہ فرشتے ہوتے کون ہیں؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ حفاظت کے لیے آتے ہیں انسان کی، جیسے آنکھ کی حفاظت کے لیے 7 فرشتے ہیں. پھر اسی طرح اور انسان کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں. کرامن کاتبین عمل لکھنے کے لیے آتے ہیں. تو ہر شخص کے ساتھ شیطان ایک لگا ہو، فرشتے کئی لگے ہوئے ہیں. پھر بھی اگر ہم اسے مغلوب نہ کر سکیں تو حیف ہے ہم پہ. لیکن فرشتوں سے دوستی کریں تو وہ مغلوب ہو نا. فرشتے تو آ کے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم سو رہے ہیں، اٹھیں گے تو بات ہوگی، پھر ہماری مدد کریں گے کچھ. یا ہم کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا گپ شپ میں مصروف ہوتے ہیں، کیا مدد کریں وہ ہماری؟ شیطان سے جو دوستی کی ہوئی ہے وہ تو ہٹ کے ہی رہیں گے نا. وہ اکٹھے تو نہیں ہو سکتے کہ ہو سکتے ہیں؟ دشمن کے ساتھ تو نہیں اکٹھا ہو سکتا نا. تو فرشتوں کی تو ان سے دشمنی ہے، اور شیطان کی فرشتوں سے دشمنی ہے. کیوں؟ فرشتوں نے سجدہ کر لیا تھا، شیطان نے نہیں کیا. پہلے دن سے ان دونوں کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی. اب فرشتوں نے انسان کو سجدہ کیا تو لہذا وہ کس کی حمایت کریں گے؟ انسان کی. کب؟ جب وہ اپنے دشمن سے بچ کے رہے گا، دشمن سے دور رہے گا، یعنی شیطان سے. لیکن اگر انسان شیطان سے دوستی کر لے گا تو فرشتے پھر الگ ہو جائیں گے. وہ پھر نہ ہم سے دوستی کریں گے اور نہ ہماری مدد کریں گے. مدد کس کی کرتے ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. خوف اور غم سے نجات دیتے ہیں وہ پھر انسان کو. اصل دین کی روح اور لطف اور مزہ ہی یہ ہے کہ موت بھی سامنے کھڑی ہو تو نہ انسان گھبرائے، اس لیے کہ مرنا تو برحق ہے. اسی خوف اور غم سے نجات صحابہ کرام کو نصیب ہوئی تھی. ٹھیک ہے وہ ایک انسانی گھبراہٹ اور بات ہے، لیکن موت کو بھی گلے لگا لینے والے ایک نہیں ہزاروں مثالیں ملتی ہیں. اور یہ وہی لوگ تھے جو حقیقی معنوں میں مسلمان تھے. جب تک یہ 2 کیفیات اندر نہیں پیدا ہوتی اور جس لیول پہ نہیں آتی اس خاص لیول پر، تو بہت کچھ بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت ہے. باب من ادرک رکعۃ من العصر قبل الغروب. باب من ادرک، جس نے پالی، رکعتن ایک رکعت، من العصر عصر کے وقت میں سے، قبل الغروب غروب سے پہلے. اب یہاں سے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ عصر کا آخری وقت کب تک ہے، یعنی انسان کب تک عصر پڑھ سکتا ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ قبل الغروب تک پڑھ سکتا ہے. حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یحیی ان ابی سلمۃ ان ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادرک احدکم سجدۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب پا لے تم میں سے کوئی ایک رکعت، سجدتن ایک سجدہ، یعنی سجدہ انسان اسی وقت کرتا نا جب پوری رکعت ہو جاتی ہے، اس لیے سجدہ یہاں بمانا رکعت کے ہے. من صلاۃ العصر، عصر کی نماز میں سے، قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ سورج غروب ہو جائے، فلیتم صلاتہ، تو چاہیے کہ نماز پوری کر لے. واذا ادرک سجدتن، اور جب پالے ایک سجدہ، من صلاۃ الصبح، صبح کی نماز میں سے، قبل ان تطلع الشمس، اس سے پہلے کہ سورج طلوع ہو جائے، فلیتم صلاتہ، تو چاہیے کہ وہ نماز پوری کر لے. یعنی اگر کوئی شخص سو رہا تھا مثال کے طور پر، اس کی آنکھ کھلی اور ٹائم دیکھا تو مغرب کی نماز میں صرف 5 منٹ تھے، 3 منٹ اس کو وضو کرنے میں لگے اور 1 رکعت اس کو مل گئی عصر کی نماز کی، تو بھی وہ عصر پڑھنا شروع کر دے، اسے نہ چھوڑے. تو گویا اس کی وہ قضا شمار نہیں ہوگی. اگر 1 رکعت اس نے ٹائم کے اندر پڑھ لی تو وہ نماز ہو جائے گی اس کی. لیکن یہ اس کے لیے نہیں جو منافقت سے ٹال مٹول کرتا رہے. یہ کسی حقیقی عذر کی وجہ سے اگر کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ پتہ ہی نہ چلے وقت کا، بعض اوقات کوئی بھول جاتا ہے، تو اس بھولنے میں بھی یہی حکم ہے کہ جو ہی یاد آئے، خواہ 1 رکعت کا ٹائم باقی ہو تو بھی پڑھ لے. اسی طرح فجر کی نماز، تو اگر کوئی شخص سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے تو وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے.
یعنی انسان سوتے سوتے ہڑبڑا کے اٹھا، سورج نکلنے میں 10 منٹ ہیں، اب کیا کرے کہ وہ اپنا وضو وغیرہ کر لے اور اس کے بعد سنتیں چھوڑ دے، فرض پہلے پڑھ لے، کیونکہ سنت تو طلوع کے بعد بھی اب پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ فرض جو ہیں وہ آخری چند لمحوں میں بھی اگر ایک رکعت کے اندازے میں بھی پڑھ چکا تو گویا اس نے وقت کے اندر نماز پڑھی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین میں کتنی وسعت ہے، کتنی آسانی ہے۔ لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ پڑھے، ہم آنکھ کھلتی اور کہتے اچھا صرف 15 منٹ، اب کیا اٹھنا، چلو سوئے رہتے ہیں۔ چلیے حدیث ریڈنگ کر لیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت احادیث ہیں۔ جی اوکے۔ اشراق کا وقت تو سن رائز کے 10 to 15 منٹس کے بعد ہوتا ہے۔ سن رائز بگنز ود، ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو سورج کا ایک کنارہ بھی اگر نظر آ جاتا ہے، یعنی وہ شفق کے اوپر ایک چھوٹا سا کنارہ بھی آ جاتا ہے تو سن رائز شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اگر سن رائز شروع ابھی نہیں ہوا، اگر کسی نے نماز شروع کر دی، آپ نے اپنے ٹائم پہ دیکھا، ہم عام طور پہ ونڈو سے باہر اس طرح تو نہیں دیکھتے، ہم تو اپنے کلاک کو دیکھتے ہیں کہ کتنے منٹ رہ گئے ہیں، تو اگر اس میں آپ کو وہی بات کہ 5-7 منٹ دکھائے، آپ نے وضو کیا اور آتے آتے اب آپ کو لگ رہا ہے کہ بس 2 رکعت بھی مشکل سے ہوں گی قل هو اللہ احد کے ساتھ، تو آپ شروع کر دیتے ہیں، 1 رکعت پڑھی اور سورج کا کنارہ طلوع ہو گیا تو بھی کوئی بات نہیں، اکارڈنگ ٹو دس حدیث آپ کی یہ نماز انشاءاللہ یعنی ود ان ٹائم تصور کی جائے گی، کیونکہ آپ نے 1 رکعت اس میں مکمل کر لی تھی۔ ٹھیک ہے، ڈز دیٹ آنسر یور کوشچن؟ آپ کلاک کے حساب سے بتا دیں نا، پتا ہوتا ہے نا اس میں سن رائز ٹائم کیا ہے، کلاکس میں ایپس میں لکھا ہوتا ہے سن رائز ٹائم کیا ہے نا، 5:39 ہے یا 7:29 ہے یا کیا ہے، رائٹ؟ آج کل کتنا لیٹ ہے سن رائز، تو اس پہ جتنا آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے وہ دیکھ لیا کریں یا رات کو دیکھ لیا کریں کہ سن رائز کتنے بجے ہے۔ جی 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 بالکل، وہ سن رائز جو ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے آپ کی کم از کم 1 رکعت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ باہر دیکھنا ضروری نہیں ہے، نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ہم نے احادیث میں تو سورج کی موومنٹ کے لحاظ سے پڑھا، اس لیے میں نے آپ کو وہ ریفرنس دیا۔ چلیے حدیث ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 554 اور 555 دونوں ہی بہت خوبصورت احادیث ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ فوکس سے ہم دونوں پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ 554 سے پہلے ہے باب فضلی صلاۃ العصر۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا مروان بن معاویہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن جریر بن عبد اللہ قال كنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر إلى القمر ليلة يعني البدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا۔ ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ قال اسماعیل افعلوا لا تفوتنکم۔ حدیث نمبر 555 حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار
وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ. اللهم اجعلنا منهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.